فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ کی پانچویں اولاد تھیں۔ وہ تقریباً 5 سال کی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں پلی بڑھی ہیں۔ ان کے عرفی ناموں میں سے ایک ام ابیہا اس کے والد کی والدہ تھا، اس حقیقت کی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ان کی صحبت میں رہتی تھیں اور ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں، جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے والد کو اس وقت دیکھا جب وہ سجدے میں تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر ایک مردہ جانور کی اوجڑی رکھ دی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ اپنے والد کے پاس بھاگی اور روتے ہوئے ان کی پیٹھ سے گندگی ہٹا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور فرمایا، میری بیٹی مت رو، یقیناً اللہ تیرے باپ کو غالب کرے گا۔ انہوں نے اپنے والد سے اس قدر اوصاف اختیار کیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آداب، عادات، کردار اور بیٹھنے اور کھڑے ہونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتی تو آپ اٹھتے اور ہر وقت اس سے اپنی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے۔ جب علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں شامل تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گئے اور فاطمہ کو گھر میں اکیلا پایا۔ آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور علی گھر سے نکل گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں مسجد میں خاک آلود پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہتے ہوئے جگایا کہ مٹی کے باپ اٹھو۔ انہوں نے ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کس بات پر لڑے، اور اس کے بجائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، میرے ساتھ اپنے گھر واپس آؤ۔ فاطمہ اور علی غریب ہونے کے باوجود ان کی شادی خوشگوار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور باہر سے ان کی ہنسی سنتے۔ ان کے 4 بچے تھے، حسن، حسین، محسن جن کی پیدائش کے فوراً بعد وفات ہوئی، اور ام کلثوم۔ فاطمہ کی عمر صرف 28 سال تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت مشکل وقت سے گزریں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں جب آپ بیمار ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لینے کے لیے اٹھنے سے قاصر تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کرتے تھے۔ چنانچہ وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف بیٹھ گئیں۔ اے فاطمہ، اپنے کان کو میرے قریب لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ، اپنے کان کو میرے قریب لاؤ۔ آپ نے ان کے کان میں کچھ اور سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے پوچھا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا سرگوشی کی؟ انہوں نے کہا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں آج رات مرنے والا ہوں۔ چنانچہ میں رو پڑی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے مطمئن نہیں ہوگی کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے میری پیروی کرنے والی ہوگی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی؟ تو میں ہنس پڑی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ کے بعد ہوا، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جب آپ مجھے دفنائیں گے تو میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے دیکھے، اور مجھے رات کے وقت دفن کر دینا، کیونکہ میں بہت سے لوگوں سے شرمندہ ہوں، لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موت سے بہت پریشان ہوئے اور بہت روئے۔ انہوں نے کہا، میں کسی چیز سے اتنا زیادہ کبھی نہیں تھکا ہوں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسرے سے 6 ماہ بعد وفات کے نتیجے میں تھکا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلم خواتین کے لیے عفت، غیرت، حیا اور پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔